قسمت علم سے بڑی ہے. جی ہاں، قسمت علم سے بڑی ہے. چلو آؤ اس کے اوپر آپ کو ایک کالم سناتا ہوں. علم کے ساتھ مقدر بھی چاہیے، تم خوش قسمتی کی دعا بھی کیا کرو. نوجوان نے حیرت سے میری طرف دیکھا. میں نے عرض کیا، بیٹا، خلیفہ ہارون رشید کہا کرتا تھا مقدر ہمیشہ علم سے بڑا ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے عالموں کو خوش قسمت جاہلوں کے پاس ملازم دیکھا ہے. چنانچہ اللہ سے جب بھی مانگو مقدر مانگو. اللہ خوش قسمتی دے گا تو عقل اور علم خود بخود آ جائیں گے، اور اگر گھر میں بدقسمتی کے ڈیڑے ہوں گے تو عقل فساد بن جائے گی اور علم محرومی. نوجوان کے چہرے پر دکھ کے سائے پھیل گئے. وہ مجھے نالائق اور منافق سمجھ رہا تھا. اس کا خیال تھا میں ہمیشہ علم اور عقل کی تلقین کرتا ہوں، لیکن جب اسے مشورے کی ضرورت پڑی تو میں نے اسے میمن اور شیخ برادری کی طرح خوش قسمتی کا درس دینا شروع کر دیا، اور یہ میرا فکری تصاد ہے. میں اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا. میں نے اس سے عرض کیا، میں تمہیں دنیا کے چند لوگوں کی کہانیاں سناتا ہوں. ان لوگوں کے پاس عقل بھی تھی، محنت بھی اور علم بھی، لیکن یہ لوگ مقدر سے مار کھا گئے. چنانچہ آج دنیا میں کوئی شخص ان کے نام سے واقف نہیں، جبکہ ان کی محنت، ان کے علم اور ان کی عقل سے فائدہ اٹھانے والے نے دنیا میں دولت بھی کمائی، نام بھی اور شہرت بھی. میں نے نوجوان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. نوجوان نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور دکھی آواز میں بولا، مثال دیجیے. میں نے عرض کیا، تم والٹر ہنٹ کو دیکھو. اس نے دنیا کو 25 چیزیں دی. اس نے سلائی مشین بنائی. جی ہاں، جس آج درزی کپڑے سیتے ہیں، اس نے وہ سلائی مشین بنائی. اس نے ریپیٹنگ رائفل بنائی. اس نے فونٹین پین ایجاد کیا تھا. اس نے سیفٹی پن بنائی. لیکن یہ ایجادات پوری زندگی اس کے لیے مذاق بنی رہی. وہ ان سے ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکا. یہ بدقسمتی کا حال ہوتا ہے. اس نے 1834 میں سلائی مشین بنائی تو لوگوں نے یہ کہہ کے اس کی مشین مسترد کر دی، اس سے درزی بے روزگار ہو جائیں گے، اور آج درزی اسی سے اپنی روزی کرتے ہیں. وہ اس رائے سے دل برداشتہ ہو گیا. اس نے سلائی مشین رجسٹرڈ نہیں کروائی. اس نے فونٹین پین بنایا. لوگوں نے اسے کھلونا قرار دیا. اس نے ریپیٹنگ رائفل بنائی. جی ہاں، ریپیٹنگ رائفل والٹر ہنٹ کی بنائی ہوئی ہے. لوگوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا، اور آخر میں اس نے سیفٹی پن ایجاد کر لی. ہم سب والٹر ہنٹ کی بنائی ہوئی سیفٹی پن استعمال کرتے ہیں، لیکن والٹر ہنٹ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. اس نے سیفٹی پن کی رجسٹریشن $100 میں بیچ دی تھی. جی ہاں، صرف $100. خریدنے والوں نے اس سے اربوں روپے کمائے، لیکن والٹر ہنٹ 63 سال کی عمر میں اپنی ورک شاپ کی میز پر خون پھونک کر مر گیا تھا. یہ کیا ہے؟ کیا یہ بدقسمتی نہیں؟ نوجوان نے ہاں میں سر ہلایا. میں نے اس سے عرض کیا، اور تم ٹیلی فون کی کہانی بھی سنو. یہ ٹیلی فون جرمنی کے ایک اسکول ٹیچر فلپ رائس نے 1860 میں ایجاد کیا تھا. جی ہاں فرینڈز، 1860 میں ٹیلی فون ایجاد ہو چکا تھا. وہ اس کے ذریعے گھر بیٹھ کر اپنے طالب علموں کو لیکچر دیتا تھا. اس آلے کو ٹیلی فون کا نام بھی فلپ رائس ہی نے دیا تھا. وہ اس پر برسوں کام کرتا رہا. جب ٹیلی فون خوبصورت شکل میں آ گیا تو اس نے جرمنی کی چوٹی کی سائنسدانوں کے پاس بھجوایا، لیکن سب نے اسے کھلونا کہہ کر گودام میں پھینک دیا. اس وقت ایلیشا گرے نام کا ایک دوسرا سائنسدان بھی ٹیلی فون پر کام کر رہا تھا. وہ بھی کامیاب ہو گیا، لیکن اسے یہ آلہ سائنسی لحاظ سے شاندار مگر بزنس کے پوائنٹ سے فضول دکھائی دیتا تھا. چنانچہ اس نے یہ ٹیلی فون بنا کر اپنے دوستوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے. ٹیلی فون کے پہلے موجب فلپ رائس کو ٹی بی ہوئی اور وہ 1874 میں انتقال کر گیا. گراہم بیل ان دونوں ٹیلی گراف کو بہتر بنانے پر کام کر رہا تھا، لیکن اس نے بھی اتفاقاً ٹیلی فون ایجاد کر لیا. وہ 1876 میں اپنی یہ ایجاد لے کر رجسٹریشن آفس پہنچ گیا اور اسے رجسٹرڈ کروا لیا. ٹیلی فون کا دوسرا موجد ایلیشا گرے بھی اس دن رجسٹریشن آفس پہنچ گیا، لیکن یہ گراہم بیل سے 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا. چنانچہ ٹیلی فون کی عزت اور دولت دونوں گراہم بیل کے حصے میں آ گئی. کیا یہ فلپ رائس اور ایلیشا گرے کی بدقسمتی نہیں تھی؟ نوجوان نے ہاں میں سر ہلا دیا. میں نے عرض کیا، تاریخ ایسی بے شمار داستانوں، ایسی ہزاروں لاکھوں کہانیوں سے بھری پڑی ہے. یہ لوگ عالم بھی تھے، عامل بھی، محنتی بھی، مخلص بھی، جرأت مند اور بہادر بھی، اور ان لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے جانیں بھی دی، لیکن ان کے پاس مقدر نہیں تھا. یہ خوش قسمت نہیں تھے. چنانچہ ان کی تیار فصلیں کھیتوں میں کھڑی رہ گئی، اور خوش قسمت لوگ راہ چلتے خوشی، کامیابی، شہرت اور نصیب سمیٹ کر گھر چلے گئے، اور ان کی نسلوں تک کا مقدر بدل گیا. میں علم کا حامی ہوں، میں محنت کی عظمت کا بھی داعی ہوں، اور میں عقل کو قدرت کا بہت بڑا معجزہ بھی سمجھتا ہوں. یہ عقل ہے جو انسانوں کو جانوروں کی سطح سے بلند کرتی ہے. یہ محنت ہے جو لوہے کو سونے کی شکل دیتی ہے.
اور یہ علم ہے جو انسان کو خدا تک لے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مقدر کے نظر کو زندگی سے نہیں نکال سکتے۔ یہ مقدر ہے جو ایک ہی کان میں پڑے پتھروں میں سے کسی کو کوئلہ بنا دیتا ہے اور کسی کو ہیرا، جو ایک ہی گار کی دھات کو لوہے کی شکل دے دیتا ہے اور اس گار میں پڑی دھات کو سونا بنا دیتا ہے۔ لوہے اور سونے کی فرق اور کوئلے اور ہیرے کی ڈفرینس کو مقدر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو مقدر مانگو، کیونکہ لوہا چاہے جتنا بھی مضبوط، چمکدار اور شاندار ہو جائے وہ لوہا ہی رہتا ہے، اور سونا خواہ کتنا ہی میلا، پرانا اور گندا کیوں نہ ہو جائے یا یہ نالی میں ہی کیوں نہ گر جائے، لیکن یہ سونا ہی رہتا ہے۔